نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اللہ کی آج کی باتوں کو بھی غور سے سن کر سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ احزاب کی آیت 9 to 11 میں غزوہ احزاب پر اجمالی تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ یاد کرو جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔ اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا۔ اللہ اکبر۔ آیت 12 to 15 میں سورہ احزاب میں منافقوں کے طرز عمل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، استغفر اللہ۔ اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بس واپس لوٹ جاؤ، اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح بھاگ کھڑے ہوں۔ اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ گھسیں پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے تو یہ اس میں ضرور شامل ہو جائیں گے، اور اس وقت گھروں میں تھوڑے ہی ٹھہریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں جائیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ضرور ہو کر رہے گی۔ یا اللہ تو ہمیں منافقوں اور منافق عمل سے محفوظ فرما۔ نیکسٹ 3 آیات میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا محاذ جنگ سے فرار موت سے بچا لے گا؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ تھوڑا ہی سا ہوگا۔ کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، یا وہ کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے اگر وہ تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے؟ اور اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ کوئی رکھوالا مل سکتا ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور خود لڑائی میں آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بہت کم۔ بے شک یا رب العالمین، زندگی، موت اور نفع نقصان صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ آیت 19 and 20 میں منافقت کا سبب بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہیں، چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو تمہارے سامنے مال کی حرص میں تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو ہمیں دوست نمار دشمنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دشمنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ آمین۔
انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ. اب اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.